ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کے اندر سوار تھے، ساری دنیا کے اندر طوفان آ چکا تھا، ساری دنیا کے اندر پانی ہی پانی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کئی دن تک اس کشتی کے اندر سواری کی۔ تو اس کشتی کے اندر جس وقت حضرت نوح علیہ السلام اور 80 کے قریب مسلمان اور جانوروں کے جوڑے اس کشتی میں موجود تھے، تو شیطان وہاں پر بھی انسان کے روپ میں آ گیا، وہاں پر بھی انسان کے روپ میں آ گیا۔ جس طرح سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے انسان کے روپ میں آیا تھا اور کہا تھا کہ اس درخت کا پھل کھا لو، وہ تو اس نے قسم کھائی تھی، قسم کھانے کے بعد اس نے اپنی بات کا یقین دلایا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھایا تھا۔ اگر وہ ساری زندگی بھی قسم نہیں کھاتا، اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھاتا، تو کبھی بھی آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل بھی نہیں کھاتے۔ دنیا میں پہلی جھوٹی قسم تھی جو اس وقت شیطان نے آدم علیہ السلام سے کھائی۔ تو پتہ چلا شیطان ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہیں، اپنی کشتی میں جا رہے ہیں، وہاں پر بھی شیطان ورغلانے کے لیے آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ورغلانے لگا۔ نوح علیہ السلام اس شیطان کو پہچان گئے اور نوح علیہ السلام نے اس شیطان کو وہاں پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے جب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو یہ نہیں بتا دے کہ تو انسانوں کو کس طریقے سے بہکاتا ہے۔ کب تک نہیں چھوڑوں گا؟ جب تک تو یہ نہیں بتا دے کہ تو انسانوں کو کس طریقے سے بہکاتا ہے۔ وہ اس لیے پوچھ رہے تھے تاکہ اس سے میں معلوم کر لوں اور اپنے لوگوں کو بتاؤں کہ ان چیزوں سے بچنا۔ کس لیے پوچھ رہے تھے؟ تاکہ میں اس سے معلوم کر لوں اور اپنے جو میرے ساتھی ہیں ان کو بتاؤں تاکہ وہ اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ تو شیطان نے کہا میں 5 طریقوں سے انسان کو بہکاتا ہوں، میں 5 طریقوں سے انسان کو بہکاتا ہوں، لیکن میں 5 پورے نہیں بتاؤں گا، صرف 3 بتاؤں گا، 2 نہیں بتاؤں گا۔ کیا کہنے لگا؟ 3 طریقے تو میں بتا دوں گا لیکن 2 نہیں بتاؤں گا۔ تو فوراً حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اللہ پاک نے وہی بھیج دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں اے نوح آپ اس شیطان کو کہو تو وہ 3 چھوڑ دے۔ وہ جو 3 تو بتانے لگا ہے نا، وہ 3 نہیں بتا بلکہ تو وہ 2 بتا دے جو نہیں بتانا چاہ رہا۔ جو تو نہیں بتانا چاہ رہا وہ 2 طریقے بتا دے، وہ 3 چھوڑ دے۔ ان 3 کی ہمیں ضرورت نہیں، ان 2 کی ضرورت ہے جو تو بتانا نہیں چاہ رہا، کیونکہ وہ چالاک ہے، وہ ہوشیار ہے۔ وہ 3 وہ بتائے گا جو کہ عام سے ہیں اور 2 وہ نہیں بتائے گا جس میں ہر کوئی مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مجھے 3 نہیں بتا بلکہ تو وہ 2 بتا ورنہ تجھے میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اس نے کہا 2 طریقے یہ ہیں، سب سے پہلا طریقہ جس کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے ذلیل ہوا، جس کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے ذلیل ہوا، اور دوسرا وہ طریقہ جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ پہلا طریقہ جس کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے ذلیل ہوا اور ہمیشہ کے لیے گر گیا اور ہمیشہ کے لیے میں مردود ہو گیا، وہ تھا حسد۔ کیا تھا؟ حسد۔ میں نے حسد کیا۔ کیا حسد کا کیا مطلب ہے؟ حسد یہ ہے کہ اس کو مجھ سے زیادہ عزت کیوں مل گئی، اس کو مجھ سے زیادہ احترام کیوں مل گیا، میں اس سے یہ عزت چھین لوں گا۔ میں جس طرح میں گمراہ ہو چکا ہوں، جس طرح میں اللہ کی نظر میں گمراہ ہو چکا ہوں، میں اس کو بھی گمراہ کروں گا۔ اب چاہے وہ چیز مجھے ملے یا نہیں ملے لیکن اس کے پاس بھی نہیں رہنے دوں گا، اس کے پاس بھی نہیں رہنے دوں گا۔ یہ ہے حسد۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو عزت مل رہی ہے، دل میں بات آ گئی اس کو کیوں مل رہی ہے، اس کی جگہ مجھے ملنی چاہیے، چلے مجھے نہ بھی ملے لیکن اس کے پاس بھی نہیں رہے۔ یہ ہے حسد۔ حسد کیا ہے؟ کسی کے پاس دیکھی بہت ساری دولت ہے، بہت سارا مال ہے، اللہ پاک نے اس کو مال دیا ہے، شیطان نے حملہ کیا، حسد کی بیماری میں لگ گیا، اس کے پاس اتنی مال و دولت کہاں سے آ گئی، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے بلکہ میرے پاس ہونی چاہیے، چلو میرے پاس نہ ہو لیکن اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے حسد۔ اسی طرح حسد کسی کو دیکھا کہ بہت زیادہ شہرت والا ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ حسین و جمیل ہے، دل میں شیطان نے حسد کی بیماری ڈالی کہ یہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کیسے ہے، یہ مجھ سے زیادہ شہرت والا کیسے ہے، اس کی جگہ میں شہرت کے قابل ہوں، اس کی جگہ میں اس سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے، اگرچہ میرے پاس شہرت نہیں ہے لیکن اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے حسد۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ سب سے پہلے میں انسان کے دل کے اندر حسد پیدا کرتا ہوں، اس کے دل کے اندر
حسد پیدا کرتا ہوں کہ دیکھ اپنے بڑے کو دیکھ، دیکھ فلاں کو دیکھ، فلاں رشتہ دار کو دیکھ، فلاں بھائی کو دیکھ، فلاں چاچا کو دیکھ، فلاں تایا کو دیکھ، فلاں پڑوسی کو دیکھ، فلاں اپنے ساتھ کھیلنے والے کو دیکھ، فلاں دوست کو دیکھ، فلاں کو دیکھ، فلاں کو دیکھ، تجھ سے کتنا آگے چلا گیا، تو کتنا پیچھے رہ گیا، تجھے اس سے زیادہ آگے ہونا چاہیے تھا، تجھے اس سے زیادہ آگے نکلنا چاہیے تھا، وہ تو اس قابل تھوڑی ہے، تو اس قابل ہے۔ اس طرح کی باتیں میں دل کے اندر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ نماز نہیں پڑھتا، جب حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ مختلف طریقوں سے زبان سے ایسی باتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر وہ حسد کی وجہ سے برائیاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، بہتان بازی کرتا ہے، اپنے ذہن میں الٹی سیدھی باتیں جھوٹی پیدا کرتا ہے، تاکہ وہ حسد کی وجہ سے اللہ پاک کی نظر میں مزید نیچے چلا جاتا ہے اور میں اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہوں، کامیاب ہو جاتا ہوں۔ تو ایک تو طریقہ میرا یہ ہے کہ میں انسان کے دل کے اندر حسد مبتلا کر دیتا ہوں، حسد میں ڈال دیتا ہوں، حسد کی بیماری کے ذریعے سے میں اس کو گمراہ کر دیتا ہوں اور اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کے اندر جو حضرت آدم علیہ السلام کو جس طریقے سے میں نے بہکایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے کیا کہا تھا کہ اس درخت کا پھل کھا لو، مجھے قسم ہے اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا، اس درخت کا پھل کھا لو، اس درخت کے پھل کے کھانے کی وجہ سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ اس جنت میں رہو گے اور ہمیشہ جنت کا لباس پہنے رہو گے۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس نعمتیں ہمیشہ رہیں، میں ہمیشہ جوان رہوں، میں ہمیشہ خوشحال رہوں، میں ہمیشہ تر و تازہ رہوں۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں یہ پھل کھا لیتا ہوں تاکہ میں ہمیشہ اس جنت کے اندر زندہ رہوں گا، تاکہ میں ہمیشہ رہوں گا۔ گویا کہ ان کے دل کے اندر ہرس پیدا ہوئی۔ کیا پیدا ہوئی؟ ہرس یعنی ہمیشہ رہے گی یہ چیز میرے پاس۔ تو انہوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا۔ اب یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے درخت کا پھل حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں کھایا تھا، بلکہ حضرت اماں حوا علیہ السلام نے کھایا تھا، کیونکہ عورتیں دل کی کمزور ہوتی ہیں۔ عورتیں دل کی کیا ہوتی ہیں؟ کمزور ہوتی ہیں۔ وہ فوراً ان باتوں میں آ جاتی ہیں۔ جب حضرت اماں حوا علیہ السلام نے دیکھا کہ دیکھو یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اللہ کی قسم کھا رہا ہے اور اللہ کی کوئی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، تو وہ عورت ہونے کے ناطے اس نے فوراً درخت کا پھل توڑا اور کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ میری بیوی نے درخت کا پھل کھا لیا تو محبت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ انہوں نے بھی پھل توڑا اور کھا لیا۔ تو یہ وہ واقعہ تھا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے اس ہرس میں مبتلا کر کے گمراہ کیا تھا اور اللہ کی نظر میں نافرمان بنوایا تھا۔ تو شیطان نے کہا کہ میں انسان کے دل میں ہرس ڈالتا ہوں، ہرس پیدا کرتا ہوں تاکہ تو ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا۔ دیکھ تیرے پاس اتنا مال و دولت ہوگا، تیری گاڑی اچھی ہوگی، تیرا گھر اچھا ہوگا، تیرے بیوی بچے اچھے رہیں گے۔ میں ان چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہوں، گویا کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں، دنیا کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ مرنے کے بعد کو ایک خواب سمجھتا ہے، تاکہ وہ بولتا ہے کہ جب مریں گے جب دیکھی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو مرنے کے بعد کا ایمان نہیں رکھتے، یہی وجہ ہے کہ آج 4200 مذہب ہے سوائے اسلام کے، کوئی بھی مرنے کے بعد کو دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتا۔ تو کیوں؟ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں رہیں گے، ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، بس دنیا کی زندگی بس یہی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد پتہ نہیں دوبارہ زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، پتہ نہیں دوبارہ اٹھائے جائیں گے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے کئی مقامات پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ذکر کیا ہے کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، یہاں تک کہ ایک ہڈی کہیں پڑی ہوگی، ایک ہڈی کہیں پڑی ہوگی، اللہ پاک ان تمام ہڈیوں کو بھی جمع کریں گے، ہڈیوں پہ گوشت بھی چڑھائیں گے اور اس کے اندر روح بھی پھونکیں گے اور دوبارہ سے انسان زندہ ہو جائے گا۔ جب ایک بار اللہ نے پیدا کر دیا، جبکہ پہلے تو ہم کچھ نہیں تھے، کوئی سیمپل بھی نہیں تھا، کوئی بغیر سیمپل کے اللہ پاک نے ہمیں بنا دیا، اب تو سیمپل بھی آ چکا، دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے بھائی؟ جب ایک ڈائی بن گئی اس سے کئی ڈائیاں بنانا کون سا مشکل ہے؟ جب ایک سیمپل بن گیا اس سے دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ تو یہ تو انسان کی اپنی عقل ہے، شیطان ان باتوں میں لگا دیتا ہے۔ گویا کہ دو طریقے سے، ایک حسد کے ذریعے سے اور ایک ہرس کے ذریعے سے انسان لوگوں کو اللہ سے گمراہ کروا دیتا ہے۔
درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔